سنے زندگی میں واقعات تو بہت، مگر بعض کی ہوتی نہیں خبر۔ تو چل آج ڈال اس پر ایک نظر، بدل دے گا دنیا اے بے خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی خلفاء میں سے ہارون الرشید جس پائے اور دبدبے کا خلیفہ تھا، یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ تاریخوں نے اس کے حالات اور طرز خلافت کے واقعات کو اپنے دامن میں محفوظ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی نامور خلیفہ کا لڑکا احمد سبتی گزرا ہے، جس نے ناز و نعمت سے پرورش پانے کے بجائے زہد و تقوی اور صبر و قناعت کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی، اور شان و شوکت پر لات مار کر تاج شاہی کو ٹھکرا کر خلق اللہ سے بے نیاز ہو کر گوشہ نشینی اختیار کی اور اپنے مولا کی عبادت میں لگ گیا۔ اس نے خلافت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، باوجود یہ کہ اس پر وہ قدرت بھی رکھتا تھا۔ احمد مذکورہ ہارون رشید کا بیٹا ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جس سے ہارون کی محبت ہو گئی تھی اور اس نے نکاح کر لیا تھا۔ حاملہ ہونے کے بعد ہارون نے اس کو بصرہ کی طرف روانہ کر دیا اور نشانی کے طور پر ایک بیش قیمت یاقوت کی انگوٹھی اور بہت سی نفیس اشیاء دے کر اسے ہدایت کی کہ جب وہ مجھے خلافت مل جائے تو تم اپنے بچے کے ساتھ بغداد آ جانا۔ چنانچہ احمد پیدا ہوا اور ادھر ہارون کو خلافت سونپی گئی، مگر ماں بیٹے میں سے کوئی بھی ہارون کے پاس نہیں آیا، بلکہ دونوں چھپ کر زندگی بسر کرنے لگے۔ خلیفہ کو جب یاد آیا تو اس نے ان کو بہت تلاش کرایا، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ ماں کا انتقال ہو گیا اور احمد جوان ہو کر اپنے ہاتھ سے گارے مٹی وغیرہ کا کام کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ یہ کام بھی وہ صرف ہفتے کے دن کیا کرتا تھا، جس کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام احمد سبتی مشہور ہو گیا۔ ایک دن کی محنت مزدوری کی رقم سے احمد ایک ہفتہ گزارا کرتا اور وہ دن کو اللہ کی عبادت یکسوئی سے کرتا۔ اسی حالت میں احمد برسوں تک رہا۔ امیر المؤمنین کا لڑکا تھا، مزدوری کے لیے جب بغداد میں آیا، اسے بھی یہ معلوم تھا کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، مگر کبھی کسی سے تذکرہ مناسب نہیں سمجھا۔ ایک صاحب کے مکان میں مزدوری کرتے کرتے بیمار ہو گیا اور حالت خراب ہو گئی۔ جب وقت قریب آیا، انگوٹھی نکال کر صاحب خانہ کو دی اور کہا یہ انگوٹھی خلیفہ کو دے کر کہنا کہ ماں نے انگوٹھی دی ہے۔ اس نے بعد سلام یہ کہا، اے خلیفہ، اس نشے میں کہیں تم کو موت نہ آ جائے، پھر تو شرمندہ ہوگا اور اس وقت ندامت کچھ کام نہ دے گی، اور یاد رکھو پروردگار عالم کے حضور میں پیش ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ پیش قیمتی نصیحتیں سنائی۔ بہرحال صاحب خانہ کا بیان یہ ہے کہ احمد کو دفن کرنے کے بعد بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا، خلیفہ کے سامنے پیشی ہوئی۔ خلیفہ نے سوال کیا، کیسے آئے ہو؟ میں نے انگوٹھی پیش کر دی اور عرض کیا، حضور ایک شخص نے یہ انگوٹھی دی کہ خلیفہ کو جا کر دے دینا اور میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد چند کلمات کہہ دینا۔ جب خلیفہ نے انگوٹھی دیکھی تو فوراً پہچان گیا، پوچھا وہ آدمی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا۔ سلام اور چند باتوں کو پوچھا تو اس نے کہا ہاں، اس نے چند باتوں کی وصیت کی تھی اور اس کے زہد و تقوی، عبادت و قناعت وغیرہ کا پورا حال سنا دیا۔ سنتے ہی خلیفہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گیا اور لوٹنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک تم نے مجھ کو نصیحت کی، اور زاروں قطار رونے لگا۔ پھر قاصد کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، تم نے اس کو دفن کر دیا؟ کہاں دفن کیا؟ میں نے کہا بے شک میں نے اس کو مقبرہ عبداللہ بن مالک میں دفن کر دیا۔ خلیفہ نے کہا کیا تم اس کی قبر پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ خلیفہ نے فرمایا اچھا تم شام کو آنا۔ میں شام کو حاضر ہوا۔ خلیفہ میرے ساتھ قبرستان گیا اور تمام رات اپنے چہرے اور داڑھی کو قبر پر ملتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا، میرے پیارے بیٹے تم نے مجھ کو خوب نصیحت کی۔ قاصد کو بھی خلیفہ کی یہ گریہ زاری پر رونا آ گیا۔ جب صبح ہونے لگی
تو خلیفہ سے کہا اب صبح ہو رہی ہے، واپس چلیے۔ اس محبت و خدمت کے صلے میں خلیفہ نے قاصد یعنی صاحب خانہ کو 10,000 درہم دیے اور اس کے اہل و عیال کی کفالت کے لیے پروانہ لکھ دیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفوۃ الصفوہ میں اس واقعے کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، اس میں کافی اختصار ہے۔ ابن خلطان نے وغیاث الاعیان میں بہت ہی مختصر لکھ کر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سال نوجوان پر ہزارہا رحمت نازل فرمائے اور اس کی روح کو ابدی نعمتوں سے بہرہ ور فرمائے۔